کہ اس میں کیسے جو ہے نا حقائق اور دقائق جو ہے نا پیش ہوئے ہیں، کیسی دقیق باتیں ہیں، قدم قدم پر جو ہے نا صبر کا امتحان ہوا ہے، شکر کا امتحان ہوا ہے، مصائب آئے ہیں، اور اس کا مردانہ وار مقابلہ کیا ہے یوسف علیہ السلام نے۔ وہ کیا ہے کہ اس میں جو ہے نا یوسف علیہ السلام کی قوت ایمانی کو دیکھیں، اس کا ذکر ہے، پھر ان کی استقامت کو دیکھیں، ان کے ضبط نفس کو دیکھیں، صبر کو دیکھیں، شکر کو دیکھیں، قناعت کو دیکھیں، دیانت کو دیکھیں، امانت کو دیکھیں، عفت کو دیکھیں، کیسی عفت تھی، کیسی دیانت تھی، کیسی امانت تھی، کیسی صداقت تھی ان کے اندر، اور پھر عفو و درگزر کس حد کا تھا، کس درجے کا عفو و درگزر ان کے اندر تھا کہ بھائیوں نے کیا کیا، کن کن تکالیف سے گزارا، کن کن مراحل سے گزرے، لیکن جب وہ گرفت میں آ گئے تو کیا فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم، کوئی گرفت تم پر نہیں ہے، بس میری طرف سے معاف ہے۔ اور جو ہے نا اگر ہماری جو ہے نا ایسی کوئی دل شکنی کر لے یا حق جو ہے نا کوئی مار لے، حق سلب کر لے، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم تو جو ہے نا حضرت فرمایا کرتے اس کو کچا کھا لیں گے، شاہ سواسن اوڑا آتا ہے تو اس کو کچا کھا لیں گے۔ تو یہ سبق ہے ہمارے لیے کہ انسان جو ہے نا عفو و درگزر سے کام لے، صداقت اور امانت کو نہ چھوڑے، عفت اور پاکدامنی کا مقابلہ کرے، اور جتنا ایمان کسی کا قوی ہوگا اتنا جو ہے نا پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہ بھی نکالے گا۔ تو قوت ایمانی کیسی تھی یوسف علیہ السلام کی کہ زلیخا نے کتنے جو ہے نا کوشش کی کہ ان کو پھسلا دوں، نعوذ باللہ گمراہ کر لوں، لیکن چونکہ ایمانی قوت تھی، استقامت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرما دی۔ انسان خود بھی کچھ کرے گا نا پھر اللہ مدد کرے گا نا، ساری باتیں تو اللہ پر نہیں ڈالے گا کہ یا اللہ تو بڑی مدد کر، میں تو نہیں کروں گا تو کر لے، ایسا نہیں ہوگا۔ انسان خود بھی جو ہے نا تھوڑا بھاگے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی میری طرف ایک بالش بڑھتا ہے، میں جو ہے نا اس کی طرف ایک قدم بڑھتا ہوں، کوئی میری طرف چل کر آتا ہے، میں دوڑ کر جاتا ہوں۔ تو انسان چلے گا تب جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوڑ ہوگی نا، انسان ایک قدم اٹھائے گا تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا ایک ہاتھ بڑھے گا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا دو ہاتھ آگے بڑھے گا، کہ نہیں ہم جو ہے نا ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر پاؤں پر پاؤں رکھ کر دھر کر بیٹھ جائے کہ یا اللہ مدد کر رہے، ایسے مدد نہیں آئے گی۔ پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے جھنجھوڑا ہے، حتیٰ اثر رسول کا کیا مطلب ہے کہ مخالفتیں ہوئیں، سب ہوئیں، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدد آئی۔ تو اللہ تعالیٰ بھی انسان کو جھنجھوڑتا ہے، مختلف مصائب میں اس کو مبتلا کرتا ہے، مختلف آزمائشیں اس پر آتی ہیں، کس مقصد کے لیے کہ ذرا اس کا امتحان ہو جائے، اس کے صبر کا امتحان ہو جائے، اس کے شکر کا امتحان ہو جائے، کس درجے کے آدمی ہے، کیا چیز اس کے اندر ہے، کون سی صفات اس کے اندر ہیں، آیا صفات سے جو ہے نا مزین ہے یا برائیوں سے یہ مزین ہے، کیا چیز ہے اس کے اندر، اس کے مطابق پھر اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتے ہیں۔ تو بہرحال عرض کیا کر رہا تھا کہ اب دیکھیں یوسف علیہ السلام نے جو ہے نا کیسے مظاہرہ کیا، اور پھر مزید یہ بات کہ جس کی ذاتی سرشت اچھی ہو، عمدہ ہو، یعنی ذاتی سرشت اچھی ہو، عمدہ ہو، پھر ماحول بھی اس کو اچھا ملا ہو، تو پھر ایسے آدمی کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے، وہ خود بھی کوشش کرتا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام کی جو ہے نا سرشت اور فطرت عمدہ تھی، ماحول بھی اچھا تھا کہ باپ بھی پیغمبر، چچا بھی پیغمبر، دادا بھی پیغمبر، الی آخری سب کے سب پیغمبر تھے، خود بھی پیغمبر، باپ بھی پیغمبر، دادا بھی پیغمبر، پردادا بھی پیغمبر، 4 نسلوں تک، یعنی اچھا ماحول ان کو ملا، یہ سمجھیں۔ تو ظاہر ہے جس کا ماحول اچھا ہوگا اس کے اندر جو اخلاق ہوں گے وہ کریمانہ اخلاق ہوں گے۔ جب اخلاق اچھے ہوں گے، ماحول اچھا ہوگا، تو یہ صفات پھر موقع بموقع پھر ظاہر ہوتی ہیں۔ ایک انسان اچھی صحبت میں رہے نا، کسی کو اندازہ نہیں ہوتا کہ واقعی اس کے اندر صفات آئی ہیں یا نہیں، جب موقع آتا ہے پھر جو ہے نا معلوم ہوتا ہے کہ واقعی بھائی جو صحبت میں یہ رہا ہے اس کا کیا اثر ظاہر ہوا۔ بری صحبت میں انسان بیٹھتے ہوئے محسوس نہیں کرتا کہ میرے اندر برائی آ گئی ہے، وہ محسوس نہیں کرتا، لیکن جب ایسا موقع آتا ہے برائی کا، اس وقت اس کی برائی ظاہر ہو جاتی ہے کہ اس صحبت کا برا اثر جو ہے نا پھر موقع پر ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی صفات سے نوازا تھا کہ ماحول بھی اچھا تھا، زندگی بھی لطیف تھی، ذاتی سرشت بھی عمدہ تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کیسی حفاظت فرما دی۔ اور پھر ایمان چونکہ مستحکم تھا، اللہ تعالیٰ پر یقین جو ہے نا وہ مضبوط تھا، تو پھر ایسی حالت میں جب انسان کا ایمان بھی مستحکم ہو، پھر اس کے اندر استقامت بھی ہو، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے تکالیف آسان فرما دیتا ہے۔ جیسے یوسف علیہ السلام کے لیے جتنی بھی تکالیف تھی وہ آسان سے آسان ہوتی گئی، اللہ تعالیٰ نے مدد کی تو گویا آسانی پیدا ہوگی۔ پھر کیا ہے کہ جب انسان کسی ابتلا میں مبتلا ہوتا ہے، اب مصیبت کی شکل کیا ہے، ایک عام مصیبت ہے، گھر میں کوئی مر گیا مصیبت ہے، زخمی ہو گیا مصیبت ہے، بیمار ہو گیا مصیبت ہے، دولت میں کمی آ گئی یہ ایک مصیبت ہے،
یا تو عام مصیبت میں انسان مبتلا ہو، یا دولت کسی کو زیادہ مل جائے، یا خواہشات کسی کی بڑھ جائیں۔ اب یہ صورت ہے نا، یہ ابتلا ہے اللہ کی طرف سے۔ مال کسی کو زیادہ مل گیا، یہ بھی ایک ابتلا ہے نا، پھر لگا رہا ہے، ادھر لگا رہا ہے، ادھر لگا رہا ہے، یہ نہیں دیکھ رہا کہ میں جائز جگہ پر لگاتا ہوں، غیر جو ہے نا حرام جگہ پر لگاتا ہوں، جائز ہے ناجائز ہے، نہیں، بس لگا ہوا ہے، شاہ چرخیاں ہیں، یا خواہشات حد سے بڑھ گئیں۔ اب یہ ایک جو ہے نا ابتلا ہے۔ تو ایسے وقت میں جس کی سرشت اچھی ہو، جس کو ماحول اچھا ملا ہوتا ہے، جس کا ایمان مستحکم ہوتا ہے، وہ رجوع اللہ اس کو حاصل ہو جاتی ہے، اللہ کی طرف وہ رجوع کرتے ہیں۔ جیسے یوسف علیہ السلام کہ مختلف مصیبتوں میں پھنس گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کو نہیں چھوڑا، اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین تھا، رجوع اللہ کی توفیق ان کو ملی، رجوع اللہ ان کو حاصل تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قدم قدم پر جو ہے نا پھر مدد فرمائی۔ اور پھر مزید کیا کہ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت موجود ہو، عشق الہی سے جس کا دل موجن ہو، وہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ ہی کا جو ہے نا، یعنی اللہ تعالیٰ ہی کے متعلق، توحید ہی کے متعلق لگا رہے گا، لوگوں کو اس کی طرف راغب کرے گا۔ جیسے یوسف علیہ السلام نے کہ جیل خانے میں پہنچ گئے تو کیا کہا؟ جب ان قیدیوں نے کہا جی ہم نے خواب دیکھا ہے، تو ان کو پہلے دعوت کیا دی؟ ارباب متفرقون ام اللہ الواحد القہار، کہ یہ بتاؤ متفرق الہ اچھے ہیں یا ایک اللہ اچھا ہے؟ بات وہ تعبیر کی پوچھ رہے تھے، خواب کی پوچھ رہے تھے، اور ادھر ان کو جو ہے نا تبلیغ کیا ہو رہی تھی؟ توحید کی، اعلاء کلمۃ اللہ کی توحید ان کو ہو رہی تھی۔ کس وجہ سے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق بن گیا تھا، تعلق میں اللہ کی دولت نصیب ہوگی، تو پھر اسی چیز کو جو ہے نا ہر جگہ وہ بیان کرتے رہے، یہاں تک کہ جیل خانے میں بھی جا کر اس کو بیان کر دیا۔ اور پھر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی دیانت ان کو دی تھی، کیسی امانت ان کو دی تھی۔ جس انسان کے اندر امانت اور دیانت ہوگی، اس کی دنیا بھی اچھی ہوگی، اس کی آخرت بھی اچھی ہوگی۔ آخرت تو ہے ہی اچھی، اس کے دنیاوی معاملات بھی اچھے ہوں گے۔ جیسے یوسف علیہ السلام کے اندر تھی، دیانت بھی تھی، امانت بھی تھی۔ دیانت اور امانت کے بل بوتے پر ہی زلیخا کے خاوند قطفیر نے کیسے اچھے انداز میں ان کو اپنے گھر میں رکھا، کتنا ان کا خیال رکھا کہ دیکھو یہ ہمارا ملازم نہیں ہے، یہ ہمارے کام آئے گا، اس کی اچھی جو ہے نا دیکھ بھال کرنی ہے، پرورش اچھی کرنی ہے، کھانے پینے کا اچھی طرح جو ہے نا انتظام کرنا ہے، اچھا خیال رکھنا ہے۔ کس وجہ سے؟ ان کی دیانت کی وجہ سے۔ اور پھر اسی دیانت اور امانت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جیل خانے سے نکال کر کتنا اونچا مقام عطا فرمائے کہ بادشاہ وقت بھی مجبور ہو گیا کہ اس کو نکالو، میرے پاس لاؤ، تاکہ میں اس کو اپنا مقرب بنا لوں۔ اور پھر مزید کیا کہ ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک خود اعتمادی رکھی ہے، عزت نفس جس کو کہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر رکھی ہے۔ کسی کے اندر اگر خود اعتمادی اور عزت نفس نہ، وہ انسان ہی نہیں ہے۔ وہ کیا انسان ہے؟ جس کے اندر خود اعتمادی نہ ہو، عزت نفس ہی نہ ہو، جس کو اپنی عزت کا خیال نہ ہو۔ یوسف علیہ السلام کے اندر یہ سب وصف کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ اس کا اظہار کب ہوا؟ کہ جب بادشاہ مصر نے کہا کہ اس یوسف کو میرے پاس لے آؤ، اس کو لے آؤ، جاؤ بھائی، پورے پروٹوکول کے ساتھ لے کر آؤ۔ چاہیے یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام 12 سال کی قید کے بعد فی الفور باہر آ جاتے۔ فرمائے نہیں، میں نہیں آتا ہوں، میری عزت تم نے داغدار کی ہے، میری عزت نفس مجروح ہوئی ہے، میرا اعتماد مجروح ہوا ہے، پہلے اس کی صفائی تو کر لو، پہلے اس کی صفائی کرو کہ مجھے کیوں قید میں رکھا گیا، مجھ پر یہ الزام لگا، یہ حقیقت تھا یا جھوٹ تھا، ذرا اس کی جو ہے تحقیق تو ہونی چاہیے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو عزت نفس کہتے ہیں۔ جتنی عزت نفس جو ہے نا کسی کی بڑی بھی ہوگی، اتنی ہی عام معاشرے میں، چاہے وہ بڑا آدمی ہو چاہے چھوٹا ہو، اس میں اس کی قدر و منزلت ہوگی۔ تو اب یوسف علیہ السلام کی قدر و منزلت بڑھ گئی نا۔ بادشاہ حیران ہو گیا کہ میں ایک شخص کو جیل خانے سے نکال رہا ہوں، وہ کہتا ہے میں نہیں جاتا ہوں۔ عام آدمی سوچے نا، کسی کو کہہ دیا تمہیں جیل خانے سے رہائی ہے، چاہے وہ ظالم ہے چاہے مظلوم ہے، کہتا بس شکر ہے جان نکل گئی۔ اب یوسف علیہ السلام فرما رہے نہیں، میں نہیں جا رہا ہوں۔ 12 سال گزارے، 12 دن بھی نہیں تھے، 12 مہینے بھی نہیں تھے، 12 سال یا 14 سال کم از کم۔ فرمایا میں نہیں جاتا ہوں۔ کیوں؟ میری عزت نفس تم نے مجروح کی ہے۔ کس پاداش میں مجھے جرم میں یعنی جیل خانے میں ڈالا گیا؟ کیا جرم تھا؟ ذرا تحقیق کر لو۔ تو یہ جو ہے نا اصل چیز یہ ہے کہ انسان اپنی عزت نفس کو نہ چھوڑے۔ ایک تکبر ہے، ایک تعلی ہے، ایک عجب ہے، ایک فخر ہے، ایک عزت نفس ہے، اس میں فرق ہے۔ تکبر کیا ہے کہ حق بات کو ٹھکرائے اور جو ہے مخلوق خدا کو حقیر جانے۔ تو عزت نفس میں انسان اپنے آپ کو تواضع تو اختیار کرے گا، لیکن ایسی تواضع کہ اپنی عزت ہی ختم ہو جائے، یہ تواضع جو ہے نا یہ پھر ناشکری ہے، اس کی سرحد پھر ناشکری کے ساتھ مل جاتی ہے۔ تو بہرحال عزت نفس کو بھی جو ہے نا انسان برقرار رکھے گا۔ پھر مزید کیا کہ صبر جو ہے نا ایک عظیم خلق ہے،
بہترین صفت ہے صبر کی. یہ صفت جو ہے نا یوسف علیہ السلام میں بدرجہ اتم موجود تھی، اور اس کے نظائر ہم نے دیکھ لیے کہ کیسے انہوں نے صبر کیا. کہ وہ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صبر جو ہے بہت سی برائیوں کے لیے ڈھال ہے. صبر جو ہے نا بہت سی برائیوں کے لیے ڈھال ہے. اور قرآن پاک میں لگ بھگ 70 یا اس سے زیادہ دفعہ صبر کے متعلق جو ہے نا وہ ذکر ہوا ہے. صبر کے متعلق کہ صبر کرو صبر کرو. اور پھر آگے اس صبر کی پھر اقسام ہیں. ایک تو وہ 4 قسمیں نا جو عام طور پہ ہم بیان جو ہے نا ہم نے سنی ہے، بیان ہوئی ہیں. ایک 18 قسمیں جو حکیم علمت نے بیان فرمائی. اس کے علاوہ صبر کی اپنی کچھ اقسام ہیں. یعنی جیسے جیسے ایک بات ہوگی اس کے متعلق اس کو صبر کا نام آپ دے سکتے ہیں. مثلا کوئی اپنے پیٹ کی حفاظت کرتا ہے، کوئی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، اپنے خواہشات پر قابو رکھتا ہے، یہ بھی صبر ہے. لیکن اس صبر کا نام کیا ہے؟ اس صبر کا نام عفت ہے. عفت اور پاک دامنی، کہ انسان جو ہے نا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر رہا ہے، زناکاری سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے، لواطت سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے، بدنظری سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے. یہ صبر ہے نا. یعنی یہ صبر عن المعصیت ہے، گناہوں سے صبر ہے. پھر خاص اس میں اس کا نام جو ہے عفت اور پاک دامنی ہے. اب یہ عفت اور پاک دامنی یوسف علیہ السلام میں موجود تھی کہ کیسے انہوں نے اپنے آپ کو بچایا. پیٹ کی حفاظت بھی کی اور شرمگاہ کی حفاظت بھی کی. اور دوسرا کیا ہے؟ ایک عام مصائب پر صبر ہے، اس کو عام صبر کہتے ہیں. کوئی مصیبت گھر میں آ گئی، ہم کہتے ہیں یار صبر کرو صبر کرو، اس کو عام صبر کہتے ہیں. پھر تیسری جو ہے نا یعنی صبر ہے وہ کیا چیز ہے؟ مثلا کسی کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، دولت دی ہے. اب اس میں بھی وہ صبر کرے گا. مال و دولت دیا ہے، اس میں وہ صبر سے کیسے کام لے گا؟ اس میں یعنی وہ مال و دولت کو غلط جگہ پر استعمال نہیں کرے گا، صحیح جگہ پر استعمال کرے گا. اسراف سے کام نہیں لے گا، تبذیر سے کام نہیں لے گا، افراط اور تفریط میں مبتلا نہیں ہوگا. اس صبر کا نام ضبط نفس ہے. اس کو ضبط نفس کہتے ہیں کہ سب کچھ موجود ہے پھر بھی اپنے آپ کو ضبط کر رہا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ضبط نفس کہتے ہیں. صبر تو ہے لیکن اس کا نام کیا ہے؟ ضبط نفس. اور جو اس کے مخالف ہوگی اس کا کیا نام ہے وہ میں بھول گیا ہوں. بہرحال اس کا نام بطر ہے، چھچورا پن ہے. کہ انسان کے جو ہے نا مال آ گیا نا، پھر وہ جو ہے نا اس کی ہوا ہی بدل گئی، ٹون ہی بدل گئی جس کو ہم کہتے ہیں نا. مال جو آ گیا نا تو مال انسان کو برباد بھی کر دیتا ہے نا. مال اچھی چیز بھی خطرناک بھی ہے نا. حضرت فرمایا کرتے تھے اللہ گنجے کو ناخن نہ دے. تو کیا کرے گا؟ اپنے آپ کو جو ہے نا ختم کر دے گا نا. کھجلائے گا تو خون نکل جائے گا، زخمی کر دے گا اپنے آپ کو. تو اس کو کیا کہتے ہیں کہ مال و دولت مل جائے اس وقت انسان صبر کرے، اس کو ضبط نفس کہتے ہیں. پھر مزید صبر کیا ہے؟ میدان جنگ میں بھی صبر ہے. ایک شخص میدان جنگ میں جا رہا ہے، جان کی قربانی دے رہا ہے، مال کی قربانی دے رہا ہے، اولاد سے دور ہو گیا، گھر سے دور ہو گیا. اس وقت جو ہے نا وہ صبر کرتا ہے، اس کو شجاعت کہتے ہیں. صبر تو ہے لیکن شجاعت کی صورت میں کہ مردانہ وار جو ہے نا دشمن کا مقابلہ کر رہا ہے. اور اگر میدان جنگ سے بھاگ گیا اس کو بے صبری کہتے ہیں. اس بے صبری کا نام جبن ہے. یہ بزدل آدمی ہے، دیکھو اس نے میدان جنگ چھوڑ دیا، یا شہید ہو جاتا ہے یا غازی بن جاتا ہے، یہ بھاگا کیوں ہے؟ تو اس کو جبن کہتے ہیں. اور مزید جو ہے نا کیا ہے کہ مثلا کوئی غیظ و غضب میں آ گیا، غصے میں آ گیا، اس وقت جو یہ صبر کرتا ہے اس کو پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں، اس کا میں نام بھول گیا ہوں. کہ وہ صبر اس کو حلم، اس کو حلم کہتے ہیں. کہ ایک شخص جو ہے نا اس کو غصہ آ گیا اور غصے کو وہ نافذ بھی کر سکتا ہے. ایک یہ نا کہ غصہ آ گیا، اب جو ہے نا بڑا آدمی ہو، کوئی جو ہے نا وقت کا حکمران ہو، ناظم ہو یا MP ہو، اور اس پر جو ہے نا کسی کو غصہ آ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ ازراقی میں غصہ آئے دے تو پھر کیا ہوگا؟ تو جا کر MP کے ساتھ لڑے گا. یہ آگے جائے گا تو 1 لگائے گا، وہ 10 لگائے گا اس کو. تو وہ بھی تو غصہ ہے نا. یعنی ایسا غصہ کہ اس غصے کو ہم جو ہے نا نافذ بھی کر سکیں. اس وقت انسان جو ہے نا ضبط سے کام لے، اپنے غصے کو کنٹرول کر لے. اس کو صبر کہتے ہیں حلم کی صورت میں. کہ یہ شخص صابر ہے لیکن حلیم ہے، اس کو حلم کی جو ہے نا وہ دولت حاصل ہے. یعنی حلیم ہے کہ اپنے غصے کو اس نے جو ہے نا کنٹرول کر دیا اور ضبط کر لیا ہے. اور اگر جو ہے نا ایسے ہی لگ گیا بس جو ہے نا غصے سے بے قابو ہو گئے، اس کو تذمر کہتے ہیں. تازا میمرا، تذمر. کہ بھائی اس کو جو ہے نا ضبط حاصل ہی نہیں ہے، حلم ہے ہی نہیں، اس میں برداشت ہی نہیں ہے، کوئی قوت ہی نہیں ہے، ایسے ہی لگا ہوا ہے. اور پھر مزید کیا ہے کہ حوادثات زمانہ اس پر آ گئے، اس میں بھی انسان صبر کرے گا. وہ صبر کیا ہے؟ وسعت صدر اس کو کہتے ہیں.
کہ خوش دلی کے ساتھ اس مصیبت کو انسان جو ہے نا تسلیم کر لے. دل تو نہیں چاہے گا لیکن عقلاً تسلیم کر لے کہ اللہ کی طرف سے یہ مصیبت مجھ پر آئی ہے، میں اس پر راضی ہوں. اس کو وسعت صدر کہتے ہیں. کشادہ دلی کے ساتھ اس مصیبت کو جو ہے نا قبول کر لینا. اور اگر وہ جزا فضا کرنے لگ جائے اور شکوہ شکایت کرنے لگ جائے، اس کو زجر کہتے ہیں. یہ کہ یہ شخص تنگ دل ہے بھائی، اللہ کی طرف سے مصیبت آئی، دیکھو یہ تنگ دلی کا مظاہرہ کر رہا ہے، تو یہ بھی صبر ہے. اب یہ صبر کی مختلف اقسام اور یہ ساری چیزیں ہم پر گزرتی ہیں. غصے کے موقع پر جو ہے نا ہمارا صبر کا پتہ چلتا ہے، عام مصیبت آتی ہے اس وقت بھی صبر کا پتہ چلتا ہے. اسی طرح جو ہے نا اللہ نے دولت دی ہے اس وقت صبر کا پتہ چلے گا. اللہ نے انسان کے اندر خواہشات رکھی ہے اس وقت اس کے صبر کا پتہ چلے گا کہ واقعی اس کے اندر عفت ہے، ضبط نفس ہے یا نہیں، شجاعت اس کے اندر ہے یا نہیں، زجر اس کے اندر نہیں ہے، کیا چیز ہے اس کے اندر. یہ چیزیں یوسف علیہ السلام کے اس واقعے سے مترشح ہوتی ہیں. یہ چیزیں مستنبط ہوتی ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے ہر موقع پر ہر مصیبت کا مردانہ وار مقابلہ کیا ہے. اور پھر یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو کسی کی راز پر آگاہی عطا فرما دے، مثلا آپ کے پاس کسی کا راز ہے، کسی نے آپ کو اپنا رازدار بنا دیا، اب اس موقع پر بھی انسان صبر کرے گا. اس کو کتمان سر کہتے ہیں کہ صبر تو ہے لیکن کتمان سر کی صورت میں کہ دیکھو مجھے اس نے رازدار بنا دیا، میں چاہے اس کا دشمن ہی کیوں نہ بن جاؤں، ابھی تو دوست ہیں، یاری ہے، تعلق ہے، لیکن اصل انسان کون سا ہے؟ انسانیت اصل کیا ہے کہ اگر حالات ناموافق ہو جائیں، مخالفت بھی پیدا ہو جائے، لیکن اس شخص کے راز کو انسان جو ہے نا فاش نہ کرے، یہ اصل کمال ہے. اور یہیں پر ہماری جو ہے نا ساری جو ہے نا وہ کہ مسلمانی جو ہے نا ظاہر ہو جاتی ہے. ویسے تو ہم رازدار ہیں لیکن اگر اسی آدمی کے ساتھ مخالفت ہو گئی پھر ہم جگہ جگہ پر کہتے ہیں یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، فلاں وقت اس نے مجھے یہ کہا تھا، فلاں وقت یہ کہا تھا، فلاں وقت یہ کہا تھا. تو فرمایا یہ جو ہے نا کمال نہیں ہے. کمال کیا ہے کہ انسان رازدار کے راز کو جو ہے نا خفیہ رکھے، خفیہ، چاہے جیسے بھی حالات ہوں. یہ نہ ہو کہ اس بیچارے کی پھر سلوار نکالتا رہے. پھر ایسے آدمی کو دوستی انسان کیوں بنائے کہ جس پر اعتماد ہی نہ ہو، اس کو راز کی بات بتاتا کیوں ہے؟ اور جس کو بتا دی گئی تو ظاہر ہے اس کو چاہیے کہ اس راز کو راز رکھے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کتمان سر کہتے ہیں. اور پھر مزید کیا کہ اللہ تعالیٰ کسی پر معاشی تنگی لے آئے. معاشی تنگی میں ہر انسان مبتلا ہو سکتا ہے نا، سب برابر تو نہیں، عمومی طور پر انسان مبتلا ہوتا ہے. اس وقت جو انسان صبر کرتا ہے اس کو قناعت کہتے ہیں کہ تھوڑے پر گزارا کر رہا ہے کہ بس یہ جو ہے نا میرے لیے کافی، الحمدللہ یہ جو مل رہا ہے یہ صبر ہے لیکن قناعت کی صورت میں ہے. تو اب یہ جو ہے نا ہمیں بھی اس صبر سے گزرنا ہوگا نا، اس قناعت کے وصف کو ہم نے بھی اختیار کرنا ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ کا تعلق حاصل ہوگا نا کہ نہیں ہم نے سورہ یوسف پڑھ لی، سورہ ایسے ہوا پھر ایسے ہوا، ختم ہو گئی، چلو جی سورہ یوسف ختم ہو گئی جی، شاہ صاحب آمین جی، بس یہ مٹھائی بڑھو جی، گیا جی. نہیں، یہ صفات اپنے اندر لانی ہے نا کہ یہ صفات یوسف علیہ السلام کے اور انبیاء کے اندر بطرج عتم موجود تھی، ہمیں بھی جو ہے نا ان کو اختیار کرنا ہے. یہ ہے. اچھا جی، مزید کیا؟ یا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو عشق پسندی عطا فرما دی، وسعت فراخی ہے، ہر چیز اس کے پاس موجود ہے، لیکن اس کے مقابلے میں وہ پھر بھی صبر سے کام لے گا. اس صبر کا نام کیا ہے؟ زہد ہے. اب یوسف علیہ السلام نے عمل کیا نا، اللہ تعالیٰ نے بادشاہی ان کو عطا فرما دی، ملک سلطنت یعنی مصر کی پوری بادشاہی ان کے حوالے ہو گئی، اوورآل کنٹرول ان کو مل گیا، خزانہ ان کے حوالے ہو گیا. اس کے باوجود زہد کتنا تھا، قناعت کتنی تھی یوسف علیہ السلام کی کہ جب قادسالی کا زمانہ تھا خود ایک وقت کھانا کھاتے تھے، حالانکہ کوئی روک ٹوک نہیں تھی، کوئی روکنے والا تھا ہی نہیں، تقسیم وہ خود کر رہے تھے، تقسیم کنندہ خود تھے، لیکن بادشاہ وقت کو بھی کہا تم نے ایک وقت کھانا کھانا ہے، اور خود بھی فرمائے میں بھی ایک وقت کھاؤں گا نا. اس کو جو ہے نا زہد کہتے ہیں کہ عیش پسندی کے باوجود انسان جو ہے نا آپے سے باہر نہ نکلے، حد سے باہر نہ نکلے، اس کو زہد کہتے ہیں. بہرحال یوسف علیہ السلام جو ہے نا کیسی جو ہے نا صفات سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا کہ اپنے بھائیوں کی ایذا پر صبر بھی کیا، غلامی کے زمانے میں کیسے صبر کیا، غلام بن گئے لیکن صبر کیا. اب وہ غلامی ان کے لیے کیا بن گئی؟ آزادی بن گئی. عزیز مصر نے کہا یہ غلام نہیں ہے، یہ ہمارا جو ہے نا مقرب ہے، اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں گے، ہماری اولاد نہیں ہے. بیٹوں کی طرح ان کی پرورش کی، اور پھر عزیز مصر کے مقرب بھی بن گئے. یعنی ساری چیزیں ملنے کے باوجود بھی اپنی حیثیت کو نہیں بھولا کہ میں جو ہے نا کیا تھا، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میرے اوپر جو ہے نا یہ فقر کا دور گزرا ہے، غربت کا دور گزرا ہے. اس فقر اور غربت کا جو ہے نا خاص طور پر انہوں نے خیال رکھا ہے. اور پھر مزید کیا
مزید جو ہے نا یہ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو صبر جو ہے نا یہ زبردست ایک نعمت ہے۔ کسی نے پوچھا ہے اللہ کے حبیب صبر کیا چیز ہے، ایمان کیا ہے، ایمان کی تعریف کیا ہے، ایمان کیا ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصبر والسماحہ، صبر کرنا اور دریا دلی کرنا یہ ایمان ہے۔ یعنی صبر کرنا، مصیبت کے وقت جزع فضا نہ کرنا، شکوہ اور شکایت نہ کرنا، یہ صبر ہے اور یعنی یہ ایمان ہے۔ اور پھر فرمایا والسماحہ، دریا دلی، سخاوت، جس کے اندر سخاوت ہوگی وہ ایماندار ہے۔ سخاوت نہیں ہوگی تو گویا ایمان جو ہے نا کمزور ہے، بے ایمانی کی طرف جا رہا ہے۔ کیوں؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا الصبر والسماحہ کہ صبر و سخاوت کا نام ایمان ہے۔ گویا ایمان کے دو جز بیان کر دیے، ایک صبر، جس کے اندر صبر ہوگا تو وہ ایماندار ہے، دوسرا جس کے اندر سخاوت ہوگی، تو جس کے اندر بخل ہوگا تو ظاہر ہے اس کا ایمان متزلزل ہوگا نا۔ تو ان دونوں چیزوں کو ہم نے اپنانا ہے، صبر کو بھی اور سخاوت کو بھی۔ جیسے فرمایا نا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے الصبر نصف الایمان، صبر نصف ایمان ہے۔ جیسے فرمایا النکاح نصف الایمان یا الطہور شطر الایمان یا الطہور نصف الایمان، کہ صفائی جو ہے نا نظافت یہ ایمان ہے یا یہ آدھا ایمان ہے۔ اسی طرح فرمایا صبر بھی آدھا ایمان ہے، اسی طرح فرمایا جو ہے نا نکاح یہ بھی آدھا ایمان ہے۔ تو صبر جو ہے نا کتنا اونچا درجہ ہے اس کا، گویا ایمان کا اہم جز اس کو قرار دے دیا گیا ہے۔ اور یہ چیز یوسف علیہ السلام میں موجود تھی کہ موقع پر انہوں نے صبر سے کام لیا، جزع فضا نہیں کیا، شکوہ اور شکایت بھی نہیں کی، منہ پر معمولی سے شکوہ اور شکایت بھی نہیں لائے۔ دیکھیں جب یعقوب علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہو گئی تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بیٹے ذرا اپنی روزہ تو سنا کہ کیا گزری تم پر، تو کیا کہا کہ بڑا اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے صحرا سے نکال کر جو ہے نا شہر میں پہنچا دیا، یہ اللہ کا رحم ہوا، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے جیل خانے سے نکال کر بادشاہی تک پہنچا دیا۔ بس دو فکروں میں سارے جو ہے نا 80 سال کی رودات کو دو فکروں میں بند کر دیا۔ کیا پر اللہ نے کیا فضل فرمایا کہ آپ جو ہے نا شہر کی طرف آ گئے، یہ ایک اللہ کا فضل ہو گیا۔ اور میرے ساتھ اللہ نے جو ہے نا کیسے احسان فرمایا، مصیبتوں کو بھلا دیا، گنا نہیں ہے کہ باپ پریشان ہوگا، اللہ فرمائے کہ دیکھو جب راحت آ گئی تو مصیبت کیوں جو ہے نا گنتے ہو۔ ہماری تو عادت ہے نا کہ اگر جو ہے نا کوشش بھی ہو جائے تو ہم کیا کہتے ہیں یار اللہ شکر ہے بہت اچھا وقت ہے، لیکن یار اس وقت ایسے ہوا تھا، پھر ایسے ہوا تھا، پھر ایسے ہوا، پھر یوں ہوا، پھر یوں ہوا۔ تو اچھا وقت بھی جو ہے نا وہ بھی ذہن میں ہوتا ہے اور ساتھ جو ہے نا برائیاں بھی ذکر کرتے رہتے ہیں۔ سختی کا دور جو ہے نا وہ ہم بھولتے نہیں۔ اور یوسف علیہ السلام نے فرمایا بس مجھے جیل خانے سے نکالا اور بادشاہ تک پہنچا دیا، یہ بھی نہیں کہا کہ مجھے کنویں سے نکالا، کیوں؟ اس میں بھائیوں کی تذلیل تھی، ان کی رسوائی تھی۔ باپ ناراض ہوتا کہ یہ کیسے بیٹھے تھے کہ اپنے بھائی کو کنویں میں پھینک دیا۔ فرمایا نہیں ابا جان مجھے اللہ تعالیٰ نے جیل خانے سے نکالا، بادشاہی تک پہنچا دیا۔ تو یہ سبق ہمارے لیے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو آزمائے گا، لیکن جب آزمائش کا دور گزرے گا یقیناً گزرے گا۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی پر راحت لاتا ہے تو اس پر مصیبت بھی آئے گی، مصیبت آئی ہے تو راحت کا زمانہ بھی وہ دیکھے گا، تو راحت کے زمانے میں پھر مصیبت کو وہ بھول جائے۔ یوسف علیہ السلام نے یہ اسوہ دکھایا ہے اور یہ سبق اور یہ تلقین کی ہے پوری امت کو، یعنی پورے مسلمانوں کو، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے پہلے جتنے بھی گزری ہیں۔ تو عرض کیا کر رہا تھا کہ یہ صبر جو ہے نا یہ اصل چیز ہے کہ انسان کے اندر یہ آ جائے، انسان اللہ تعالیٰ سے عافیت کو مانگے، صبر نہ مانگے۔ ایک صحابی کے متعلق آتے وہ دعا کرے تھے یا اللہ مجھے صبر عطا فرما، تحمل عطا فرما، برداشت عطا فرما۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیسی دعا کر رہے ہو، یہ تو تم مصیبت کو مانگ رہے ہو۔ مطلب یہ کہ مصیبت آئے گی تو صبر کرو گے نا، اس کا مطلب ہے یا اللہ مصیبت لا تاکہ میں صبر کروں، اور میں ایسی دعا مت کرو، یہ دعا کرو یا اللہ عافیت کا معاملہ فرما، آسانی والا معاملہ فرما، سہولت والا معاملہ فرما۔ تو انسان صبر مانگے نا، لیکن مصیبت تو آئے گی، جب مصیبت آ جائے تو اس وقت انسان جو ہے نا پھر جزع فضا نہ کرے اور صبر سے کام لے۔ تو یہ بات ہوگی۔ اور پھر مزید جو ہے نا اور بھی حقائق اور دقائق ہیں، وہ کیا ہیں کہ حاسد ہمیشہ ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے، حاسد ہمیشہ ذلیل ہوتا ہے، رسوا ہوتا ہے، اگرچہ وقتی طور پر محسود کو وہ کچھ نہ کچھ تکلیف دے دیتا ہے۔ مثلا کسی کے ساتھ کوئی حسد کرتا ہے، جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے ساتھ حسد کیا نا، وقتی طور پر یوسف علیہ السلام کو کتنی تکلیف ہوئی، لیکن انجام کار بھائی جو ہے نا ان کے سامنے پھر سرنگوں ہو گئے، ان کے سامنے آ گئے اور جو ہے نا بھیک مانگنے لگے کہ یہ تصدق علینا، اگر آپ کے لیے ممکن ہے تو ہم پر کچھ صدقہ اور خیرات کر لیں، احسان کر لیں ہمارے ساتھ۔ وہ بھائی جس کو انہوں نے کنویں میں پھینک دیا، باپ سے جدا کر دیا، اور کیا کیا جو ہے نا کیا انہوں نے، لیکن محسود کو اللہ تعالیٰ اونچا مقام عطا فرما دیتا ہے۔
تو اس کا انجام جو ہے نا بہت برا ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ قضاء الہی کو کوئی نہیں روک سکتا، تقدیر میں جو لکھے وہ ہو کر رہے گا، تدبیر اس کے مقابلے میں ناکام ہو جاتی ہے۔ تقدیر کیا تھی؟ تدبیر کیا تھی؟ تدبیر یہ تھی کنویں پہ پھینک دو جان چھوٹ جائے، ہم جو ہے نا اپنے باپ کے مقرب بن جائیں گے، وہ تکون من بعدہ قوما صالحین، اب باپ کی توجہ ہماری طرف ہوگی، لیکن تقدیر تو نافذ ہو گئی۔ اس بھائی کو جس سے وہ جان چھڑا رہے تھے وہ ان کے سر پہ آگے وہ بادشاہ بنا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو انسان قضاء و قدر کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تدبیر بھی کرے گا لیکن تدبیر جو ہے نا وہ ہمیشہ ناکام ہو جاتی ہے اور تقدیر جو ہے نا وہ غالب ہو کر رہتی ہے۔ پھر مزید کیا ہے کہ صبر جو ہے نا یہ کامیابی کی کنجی ہے۔ ایک شخص صبر سے کام لیتا ہے نا، برداشت سے کام لیتا ہے، تحمل سے کام لیتا ہے، بالآخر اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہ کھول دیتا ہے۔ تو صبر جو ہے نا یہ کامیابی کی کنجی ہے۔ پھر مزید جس پر اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرنا چاہے کوئی اس فضل کو جو ہے نا ہٹا نہیں سکتا، ٹال نہیں سکتا، چاہے ساری دنیا اکٹھی ہو جائے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام پر فضل فرمانا چاہا، بھائیوں نے کتنی تدبیریں کی، کتنے منصوبے بنائے، لیکن وہ سب منصوبے جو ہے نا وہ ختم ہو گئے، ہوا منصورہ ہو گئے، فیل ہو گئے سارے منصوبے۔ اور پھر مزید کیا کہ صبر سے انسان کو اونچے اونچے درجے جو ہے نا وہ حاصل ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی یہ چاہے کہ مجھے اونچا درجہ ملے، یعنی عالی مرتبہ مجھے ملے، تو وہ صبر سے کام لے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، کہ جب انہوں نے صبر کیا تو پھر ہم نے ان کو اونچا مقام عطا فرما دیا۔ اور پھر مزید کیا کہ تدبیر کرنا یہ عقل مندی کی بات ہے، اور عقل مندی سے انسان کی معاشی راہیں جو ہے نا وہ آزاد ہو جاتی ہیں، آسان ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو عقل اور دانش بھی عطا فرمائی، تدبیر بھی عطا فرمائی نا، کہ ساتھ ساتھ تک قادثالی آئے گی، خواب کی تعبیر دی، پھر تدبیر بھی بتائی کہ ایسے تم نے غلہ جمع کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے۔ اب چونکہ عقل تو پیغمبر کی کامل ہوتی ہے، تو جب انسان عقل کے مطابق تدبیر کرتا ہے تو عقل بڑھتی بھی ہے، اور پھر اس عقل کا فائدہ معاش کی صورت میں انسان کو ملتا ہے، اس کی معاشی زندگی جو ہے نا وہ بہتر ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر تدبیر نہ کرے تو ظاہر ہے پھر معاشی زندگی ختم ہوگی نا۔ کسی کے پاس لاکھوں روپے، اب اس نے تدبیر نہیں کی، عقل کو استعمال نہیں کیا، خواہشات نفس پر چل رہا ہے، آخر میں قلاش بن جاتا ہے، پھر بالکل درماندہ ہو جاتا ہے، فقیر بن جاتا ہے۔ پہلے تھا وہ شاہ جو ہے نا اب گدھا بن جاتا ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ تدبیر نہ کرنے کی وجہ سے۔ تو انسان کو اپنے ہر کام میں تدبیر جو ہے نا وہ ضرور بے ضرور کرنی چاہیے۔ اور پھر مزید کیا کہ سلاطین کے لیے عدل و انصاف یہ لازم اور ضروری ہے، اور جو پرہیزگار آدمی ہے اس کو چاہیے کہ اپنی نفسانی خواہشات کو وہ دبائے۔ خواہشات تو ہیں، ختم تو نہیں ہوگی، لیکن ان کو دبانے کی کوشش کرے۔ اور پھر کیا کہ جو غلام ہے، جو نوکر ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے آقا کا بہت زیادہ خیال رکھے، جیسے یوسف علیہ السلام نے رکھا، کہ اپنے آقا کی ملک میں، آبرو میں کسی قسم کی خیانت نہیں کی، اگرچہ مالکن نے خود ان کو دعوت بھی دی۔ اور پھر مزید کیا کہ ہر انسان دوسرے کی آبرو اور عزت کا جو ہے نا وہ خاص طور پر خیال رکھے۔ اور پھر کیا کہ قدرت ہوتے ہوئے اپنے خطاوار کو انسان معاف کر دے، قدرت ہوتے ہوئے بھی۔ قدرت نہ ہو پھر تو معاف ہی معاف ہے نا، پھر تو معاف ہی معاف ہے۔ اب جو ہے نا اظہر کے میں جندہ میں مطلب ایم پی ہے تو کدھر چاہو گے؟ ایسے ہی ادھر سے لگے ہوا ہے، ہاں اس سے جو ہے نا ماتحت آدمی ہو، اس کے ہاتھ میں ہو، گرفت میں ہو، پھر یہ معاف کرے، ہم کہیں گے یار کمال کر دیا تم نے، کمال کر دیا۔ اب یہ جا کر جو ہے نا اسپتال میں کھڑا ہو جائے کہ میں کڈو ایم ایس کو باہر ہو، ایسے ہی جو ہے نا پھڑی مارے گا بھاگ جائے گا۔ جس پر جو ہے نا قدرت بھی حاصل ہو نا شاہ صاحب، پھر جو ہے نا انسان اس وقت ضبط سے کام لے، پھر کمال ہے نا۔ یہ نہ اسے مرتبے میں اونچا اور یہ ایسے ہی چھالا مارتا رہے، مکھ چھوڑو تسی، آگے بڑھتا بھی نہیں اور ایسے کہتے مکھ چھوڑو تسی، تاکہ لوگ مجھے زور سے پکڑیں گے، جو ہے نا عزت بھی باقی رہ جائے۔ تو بہرحال قدرت ہوتے ہوئے اپنے خطاوار کو معاف کرنا یہ جو ہے نا کمال کی دلیل ہے۔ اب یہ حقائق اس سے مستنبط ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پر جو ہے نا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ان صفات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔